هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سوال پوچھا گیا ہے کہ نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہمارے ہاں دولہے سے ایجاب و قبول اور کلمے وغیرہ پڑھوائے جاتے ہیں، تو نکاح کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بیان کر دیں. اور اسی طرح شادی کے موقع پر دلہن سے صرف اجازت لی جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی کر دیں. نکاح دو عادل گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام ہے کہ جس میں حق مہر کا تعین ہوتا ہے. اور نکاح پڑھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ایک ٹرینڈ یا سوچ بن چکی ہے کہ نکاح وہی پڑھائے گا کہ جو باقاعدہ عالم دین ہو، مفتی ہو یا علامہ ہو، بلکہ نکاح کوئی بھی شخص پڑھا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو لڑکی کا جو ولی ہے وہ اس نکاح کی مجلس میں شامل ہو، کیونکہ لڑکی خود اپنا نکاح منعقد نہیں کروا سکتی. جس طرح شادی میں لڑکے کی پسند ہوتی ہے، اسی طرح لڑکی کی رضامندی بھی شادی میں ضروری ہے. جس طرح احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لڑکی جو ہے اس سے اجازت دی جائے گی نکاح کے حوالے سے، اور اگر وہ خاموش ہے یعنی اذنھا سماعتھا، یعنی اگر وہ خاموش ہے اور آگے سے نہیں بولتی، تو اس کی یہ خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس نکاح کے لیے ایگری ہے. یعنی اگر وہ نکاح اسے پسند ہوگا تو وہ خاموش ہوگی، اگر وہ اسے پسند نہیں ہوگا تو وہ آگے سے بات کر کے یا بول کے والد یا والدہ کو کہہ دے گی کہ میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی. تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی پر دلالت کرتی ہے. تو لڑکی کا جو ولی ہے وہ اس کا نکاح کی مجلس میں ہونا ضروری ہے. تو دو عادل گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے. ہمارے ہاں نکاح خواں اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف دولہے سے قبول کرواتے ہیں، ایجاب کو وہ فراموش کر دیتے ہیں. حالانکہ نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے. ایجاب کا تعلق دلہن یا دلہن کا جو ولی ہے، چونکہ اس نکاح کی مجلس میں دلہن موجود نہیں ہوتی، تو وہاں اس لڑکی کا والد یا بھائی یعنی ولی موجود ہوتا ہے. تو اس ولی سے ایجاب کروانا ضروری ہے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو فلاں بن فلاں کے عقد میں اتنے حق مہر کے عوض دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے آپ ایگری ہیں، تیار ہیں. تو جب وہ اجازت دے گا تو پھر اس کے بعد دولہے سے قبول کروایا جائے گا کہ آپ فلاں بنت فلاں کو اپنے عقد میں اتنے حق مہر کے عوض لینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں جی قبول ہے. تو ایجاب اور قبول دونوں جو ہیں یہ نکاح کے لیے ضروری ہیں. دو عادل گواہ اس کے اندر موجود ہوں اور پھر حق مہر کا تعین ہو جائے، تو یہ نکاح کا آسان سا طریقہ ہے. اس کے علاوہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر دولہے سے جو ہیں وہ کلمے پڑھوائے جائیں، اس سے پہلے سے رٹا مروایا جائے کہ آپ نے کلمے یاد کرنے ہیں، یا جس کو کلمے یاد نہیں ہیں تو گویا کہ اس کا نکاح نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے ہاں فضول قسم کی رسوم و رواج اور بدعات عبادات کے اندر داخل کر دی گئی ہیں. 6 کلموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ سب لوگوں کی خود ساختہ چیزیں ہیں. اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل، یا شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر دولہے کو کھڑا کر کے سلام کروایا جاتا ہے، اسے توبہ کروائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں. توبہ کا تعلق صرف نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. تو نکاح کا یہی آسان طریقہ ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام یہ نکاح ہے، اور اس میں حق مہر کا تعین کر دیا جانا چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.